معصومیت بھرے پرانے دور میں الماریوں میں اخبارات بھی انگریزی کے بچھائے جاتے تھے کہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے۔ چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی پر بھی کوئی نہ کوئی سنا سنایا خوف آڑے آ جاتا تھا۔ زمین پر نمک یا مرچیں گر جاتی تھی تو ہوش و حواس اڑ جاتے تھے کہ قیامت والے دن آنکھوں سے اٹھانا پڑیں گی۔ گداگروں کو پورا محلہ جانتا تھا اور گھروں میں ان کے لیے خصوصی طور پر کھلے پیسے رکھے جاتے تھے۔ محلے کا ڈاکٹر ایک ہی سرنج سے ایک دن میں 50 مریضوں کو ٹیکے لگاتا تھا، لیکن مجال ہے کسی کو کوئی انفیکشن ہو جائے۔ یرقان یا شدید سردرد کی صورت میں مولوی صاحب ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا کرتے تھے اور بندے بھلے چنگے ہو جاتے تھے۔ گھروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے خط پڑھواتے تھے۔ ڈاکیا تو گویا گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا، خط لکھ بھی دیتا تھا، پڑھ بھی دیتا تھا، اور کھانا پانی پی کر سائیکل پر یہ جا اور وہ جا۔ امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تھا تو نصر من اللہ فتح قریب پڑھ کر گھر سے نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک ہے کہا کرتے تھے۔ موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی قہقہے لگاتے تھے۔ ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی نہیں آتی تھی۔ میٹھے کی 3 ہی اقسام تھی، حلوہ، زردہ چاول اور کھیر۔ آئس کریم دکانوں سے نہیں، لکڑی کی بنی ریڑھی سے ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھی۔ گلی گلی میں سائیکل کے مکینک موجود تھے، جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار قمیض کا کونا منہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا۔ نیاز بڑھتی تھی تو سب سے پہلا حق بچوں کا ہوتا تھا۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئیں۔ پہلے تو لوگ بھینسوں کے باڑے سے دودھ لینے جاتے تھے۔ گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھیں، وقت ہی وقت تھا۔ گلیوں میں چارپائیاں بچھی ہوتی تھیں، محلے کے بابے حقہ پی رہے ہوتے تھے اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان کر رہے ہوتے تھے۔ جن گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے۔ مٹی کے لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیا کرتا اور فریج کے بغیر بھی مٹکے اور سراہیوں کا پانی ٹھنڈا رہتا تھا۔ پھر اچانک سب کچھ بدل گیا، ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ اب باورچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا، کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا، دسترخوان شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر، نیند اور وائٹامنز کی گولیاں ہر روز موجود ہوتی ہیں۔ ذرا خود کے گھر کے بارے میں یہ ساری باتیں سوچ کر دیکھیں تو آپ کو سب کچھ یقیناً نظر آئے گا جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہم اپنے بیسک قسم کی زندگی سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں؟ میں آج بھی آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ ساتھ والوں کے دکھ درد بانٹنا شروع کر دو، آپ غریبوں کے دکھ میں درد بانٹنا شروع کر دو، آپ ساتھ والوں کے ساتھ پیار محبت رکھنا شروع کر دو، تھوڑی سی ماضی کی زندگی کو دوبارہ اپنانا شروع کر دو، مٹی کے برتن میں کھانا کھانا شروع کر دو، دنیا جہاں کی نعمتوں سے دور ہٹ جاؤ، اوون اور فریج کو استعمال کرنا چھوڑ دو، پریشر کوکر کو استعمال کرنا چھوڑ دو، اپنی زندگی کو سادگی کی طرف لے جاؤ، تو آپ کے گھروں میں رکھا ہوا یہ دوائیوں کا ڈبہ بھی پہلے کی طرح یہاں سے غائب ہو جائے گا۔ خداوند سے دعا ہے کہ دیکھنے والوں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔